تو حضرت جابر ان کا قصہ ہے، یہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احزاب کے دن بڑا سخت وقت تھا، صحابہ پیٹ پر پتھر باندھ کے خندق کھودتے ہیں۔ اگر کسی نے جگہ دیکھی ہو تو 15 فٹ گہری اور 15 فٹ چوڑی اور 3 میل لمبی خندق کھودی تھی صحابہ نے۔ زمین کھودنا آسان کام نہیں ہوتا، 15 فٹ گہرائی کے اندر، ہاتھوں سے، مشینوں سے نہیں، اور 3 دن کے اندر صرف صحابہ نے 3 میل لمبی خندق کھود دی تھی۔ صحابہ پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے، ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ بھوک بہت ہے، کرتا اٹھا کر دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں جب 2 پتھر دیکھے تو مجھ سے رہا نہیں گیا، فوراً بھاگا بھاگا اپنے گھر پہنچا اور اپنی بیوی سے کہا کچھ ہے تیرے پاس؟ آج میں رسول پاک علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھ کر آیا ہوں کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، اگر کچھ تھوڑا سا بھی کھانا ہے تو میں آپ کو لے آؤں، کم سے کم آپ تو کھا لیں۔ بیوی نے کہا کہ ہاں 4-5 آدمیوں کا میں کھانا بنا لیتی ہوں، آپ جا کر لے آؤ۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، یا رسول اللہ میری بیوی نے 4-5 آدمیوں کا کھانا تیار کیا ہے، آپ تشریف لے آئیں، 2-4 ساتھی اپنے ساتھ لے آئیں۔ آپ نے فرمایا کہ او خندق والو، جابر نے تمہاری سب کی دعوت کی ہے، سب چلو۔ اب یہ پریشان کہ 2-4 آدمیوں کا کھانا 3000 کا مجمع ہے، دوڑے دوڑے پھر بیوی کے پاس گئے کہ میں نے تو یہ کہا تھا اور آپ نے تو سب کو کہہ دیا، کیا تم نے تو 2-4 آدمیوں کو ہی کہا میں نے تو 2-4 کا کہا، پھر کوئی بات نہیں۔ اب حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سارا لشکر میرے غریب خانے کے اوپر آ گیا اور رسول پاک علیہ السلام اپنے دست مبارک سے سب کو دیتے رہے اور سب نے پیٹ بھر کر کھایا، کھانا اتنے کا اتنا تھا۔ آخر میں تھوڑا سا کھانا کہا کہ یہ میری بیٹی کو بھی دیا نا، وہ بھی 3 دن سے فاقے سے۔ سوچئے جس اللہ کے نبی کے ایک اشارے سے اتنی برکت ہوتی ہے، وہ اپنے گھر میں برکت نہیں کر سکتے تھے؟ کیا رسول پاک علیہ السلام کو کیا ضرورت تھی 3 مہینے گھر میں چولہا نہ جلے؟ آپ کے ایک اشارے سے اگر پورا خندق اور پوری زمین والوں کو رزق مل سکتا ہے تو آپ کو اپنے گھر میں کیوں نہیں لے لیا؟ کبھی سوچا ہے اس بات کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک حدیبیہ کے اندر رکھا اور اتنا پانی آپ کی انگلیوں میں سے پھوٹ پھوٹ کر نکل رہا تھا کہ صحابہ فرماتے لو کننا 100,000 لکفانا، 1,00,000 بھی ہوتے تو سب کو کافی ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کیوں پھر ایسے حالات آگے؟ رأینا الہلال ثم الہلال ثم الہلال، حضرت صدیقہ فرماتی ہے ایک چاند دیکھا، اگلا مہینہ پھر آ گیا، پھر چاند دیکھ لیا، پھر تیسرا مہینہ آ گیا، پھر چاند دیکھ لیا۔ وما اوقد فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول پاک علیہ السلام کے کسی گھر میں چولہا نہیں جلا۔ او بھائی سوچو تو صحیح کبھی، جس اللہ کے نبی کے ایک اشارے سے برکتوں کے انبار لگ گئے، رسول پاک علیہ السلام نے اپنے گھر میں کیوں نہیں اس کو اختیار فرمایا؟ یہ صرف ہم سب کو سکھانے کے لیے کہ صبر اور شکر والی زندگی ہے اصل، یہ نہیں کہ اگر تھوڑی سی پریشانی ہوئی تو حرام کی طرف دوڑ جاؤ، لے لو سود اور بیچ لو شراب اور خنزیر، تھوڑی سی پریشانی ہوئی تو جیب کاٹ لو دوسرے کی، کر دو فراڈ، کوئی بات نہیں، تھوڑا سا مسئلہ پیسوں کا آیا تو جو چاہے کسی کو مار دو، ذبح کر دو، اپنا پیٹ بھر لو۔ یہ زندگی نہ گزارنا۔ سرکار کی وہ شان ہے کہ اگر اللہ فرماتے فرشتہ بھیجتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ آیا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے نبوت اور بادشاہت کو بھی اکٹھا کیا ہے، کر سکتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کو نبوت بھی دی، بادشاہت بھی دی، اور نبوت اور فقر کو بھی اکٹھا کیا ہے۔ آپ کس کو پسند فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں تو نبوت اور فقر کو پسند کرتا ہوں۔ رسول پاک علیہ السلام کی برکات سے صحابہ نے فائدہ اٹھایا، یہ بتانے کے لیے کہ کر سکتے تھے، لیکن ایسی کوئی برکت نہ اپنے لیے اختیار کی، نہ صدیق اکبر کو دی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بھی فقر و فاقہ سے زندگی گزار کر گئے، نہ عشرہ مبشرہ کو دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فقر و فاقہ سے زندگی گزار کر گئے، حالانکہ خزانے کھلے ہوئے تھے، نہیں لیا۔